آج کی تلاوت کا آغاز سورۃ فاتحہ شروع سے ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر جو تمہیں محبوب ہو۔ وما تنفقوا من شيء، جو کچھ تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی کے کمال کو بندہ تب پہنچتا ہے کہ جب اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ اس پر کل بھی میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھی چیز ہمیں لگتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی اس کو ہم دوسروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ جو چیز دل کو بھائے، سب سے اچھی چیز لگے، اس کو قربان کرنا چاہیے۔ ایسی علماء فرماتے ہیں، احادیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں وہ جانور قربان کریں عید کے دنوں میں کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے جانور کو لیں، اس کو اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر اس کے بعد اب آپ اس کی قربانی کریں گے تو وہ جانور کی گردن میں چھری نہیں چلے گی، آپ کی چاہت پہ قربانی پہ جو ہے وہ چھری چلے گی۔ قربانی کا فلسفہ بھی اپنے مقام پہ آئے گا، وہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ اصل مقصود اللہ کے ہاں جانوروں کی گردن کاٹنا یا خون بہانا نہیں ہوتا، اصل انسان کی اپنی چاہت کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ جل جلالہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آج ہر انسان اللہ سے ڈرنے کی بات تو کرتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، لیکن یہ خالی کہہ لینا یہ خوف خدا نہیں ہوتا۔ خوف خدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ڈر ہو، جب انسان کا یہ عقیدہ اور نظریہ اور ایمان بن جاتا ہے کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میری ہر بات کو سن رہے ہیں، پھر انسان کوئی بھی گناہ نہیں کرتا۔ آج دنیا میں انسان تب گناہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس انسان نے مجھے دنیا میں سب سے ڈی ویلیو کر دی۔ اپنے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، دوست کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اس سے ڈرتا ہے، لیکن تنہائی میں گناہ کرتا ہے، مجھ سے نہیں ڈرتا۔ تو گویا اللہ معاف فرمائے کہ آج کے نوجوانوں کے اس کردار سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کام دوست جتنی ملے گی۔ یہ اللہ جل جلالہ سے ڈر نہیں۔ اب جو پرسنل میں انسان یوٹیوب کھولتا ہے یا اپنے جو بھی ذاتی معاملات انسان کے ہوتے ہیں، کبھی غور کر کے میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ کیا ہمارا اللہ کے ساتھ یہ رویہ تو نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ قیامت ایک منظر ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے بڑے تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے ان کے چہروں پہ سیاہی آ رہی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آگے اس کی تصریح ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، یہ فرمایا کہ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا۔ گویا کافر کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہوگا اور سیاہ ہوگا اور شرمندگی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو گویا ایمان اور اعمال سے انسان کے چہروں میں چمک آتی ہے، اور کفر اور گناہ سے انسان کے چہروں پہ نحوست آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اللہ نے وہ نگاہ ہمیں نہیں دی، جن لوگوں کو اللہ نے وہ نگاہ دی ہے، علم کشف دیا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ کون انسان ہے۔ مولانا احمد لودھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، بڑے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انسانوں کی اصل صورت انہیں دکھائی دیتی تھی۔ فرماتے ہیں ان کے دور میں آپ جا رہے تھے اور ایک خاتون تھی، اس برہنہ لباس سے جا رہی تھی، جو انسان نے اسے فوراً اپنے اوپر کہا مجھے کپڑے دو گے، انسان آ رہا ہے، یہ جو آگے چل رہے ہیں یہ جو جانور مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن انسان خود اللہ جل جلالہ کو جب پہنچے گا اسے پتہ چل جائے گا، کسی میں کتے والی صفات ہے، کسی میں بلی والی صفات ہے، کسی میں اللہ معاف فرمائے کس والی کفیات ہے۔ تو یہ انسان ظاہری طور پہ تو انسان کا ڈھانچہ ہے، لیکن اندر اس کی روحانی کیا کیفیت ہے انسان کو نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے جسموں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے،
کئی ایسی لاشیں ہیں کہ ان کے اندر خوشبو آتی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ مرنے کے ساتھ تعفن اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ آپ نے زندگی میں ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو ہی ان کا سامنا رنگ تھا، کالے رنگ کے تھے، فوت ہوئے، جو ہی کفن آیا گیا اور جنازے کی چرپائی پہ رکھا تو ایسے خوبصورت چہرہ چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ زندگی میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی کہ وہ نیک اعمال کا صلہ ہوتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد ان کے چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے عیبوں پہ تو نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہے، جو اللہ آخرت تک بھی میرے عیبوں کو پردہ ہی رکھے۔ آگے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے نکالا ہے۔ جو میں اور آپ رسول کریم علیہ السلام کی امت خیر الامم ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے یا ہمارے پاس جو ہے نا خوبصورتی زیادہ ہے یا ہمارے اندر طاقت زیادہ، ایسا نہیں۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تمہارا کام ہے کہ تم نیکی کی بات کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آگے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کسی غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کسی غیر پر اکتفا نہ کرو، اعتماد نہ کرو۔ آپ یقین کریں کہ آج دنیا میں کافروں پہ اعتماد کیا جاتا ہے، مسلمان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ مسلمان کو انسان اپنے لیے دشمن سمجھتا ہے اور کافروں کے لیے سارے حالات اور سارے قوانین نرم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قیامت کے اندر جب ایسے لوگ کریں گے ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا ایسا ان کی حالت ہوگی وَإِذَا خَلَوْا عَزَّهُمْ، یہ پیچھے بتایا جا رہا ہے کافروں کی یہ حالت یہ ہے کہ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ آج دیکھیں، آج تک کبھی بھی کسی مسلمان نے توراۃ زبور انجیل کی توہین نہیں کی، کبھی آج تک آپ نے نہیں سنا کہ کسی مسلمان نے اللہ معاف فرمائے آسمانی کتابوں کو وشنوں میں پھینکا ہو۔ ہم ان کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمارے قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اکثر سنتے ہیں کبھی قرآن کو پاؤں کے نیچے رکھ رہے ہیں، کبھی ڈنمارک میں کیا ہو رہا ہے، جو آپ دیکھیں امریکہ کے گول خانوں میں یہاں تک موجود ہے کہ وہاں جو ہے کہ مشہوروں میں قرآن کے ورقے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے وہ کافر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان میں بلوچستان سے انار کی پیٹیاں آئی تھیں، وہ قرآن کے ورقے پڑے ہوئے تھے اندر۔ یہ حالات ہے مسلمانوں کی، پھر ہم شکوہ غیروں سے کرتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غزوہ بدر کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک تم بدر میں انتہائی کمزور تھے، اللہ جل جلالہ نے تمہاری مدد کی تھی، اور اس کی ترتیب کیا تھی؟ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّن الْمُنْزِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے۔ پھر اگلی روایت کے اندر آتے ہیں کہ 5000 فرشتے بھیجے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ کافی تھا، اس نے پر کی نوک مار دی تھی، سارے کافروں نے اڑ جانا تھا۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو ظاہری اسباب پہ زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کی تسلی کے لیے کہ تم 313 ہو، وہ 1000 ہیں، ایک نہیں، ہم نے 5000 فرشتے بھیج دیے، تم تسلی کے ساتھ رہو، تمہارا تعلق رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ہے کہ وہ اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے چل کے اگلی آیات بینات میں فرمایا یمسسکم کرب فقد مسکم، یہ مسلمانوں کو جب اس میں تکلیف ہوئی اور اس میں شہادتیں ہوئی تو مسلمانوں کو دکھ ہوتا تھا، فرمایا کوئی بات نہیں، تم نے ہم کو دکھ پہنچایا، میں نے تم کو دکھ پہنچایا ہے، جب انہیں دکھ پہنچایا تمہیں خوشی ہوئی ہے، اب جب تمہیں دکھ پہنچایا تمہیں اس کا صبر کرنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں پیارے آقا کریم علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کی عجیب کیفیات تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی عجیب غم میں کسی سے بات نہیں کر رہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اسی گردن اٹھا کے رکھ لوں گا۔ کوئی بندہ وہاں بات نہیں کر رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 تلاوت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افہم ماتا، اگر وہ پیغمبر پردہ فرما لیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، ان قلب تم علی عقابکم، تم ایڑیوں کے بعد پھر جاؤ گے، اور یاد رکھو میں ینقلب علی عقبیہ، اگر جو اپنی ایڑیوں کے بعد پھرے گا فلیضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اور آپ نے اس کے ساتھ عجیب ایک جملہ کہا تھا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تھا من کان یعبد محمدن یعبد محمدن فإن محمدن کالمات، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھے کہ پیارے آقا پردہ فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ اس میں موت نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ یہ حوصلہ تھا جناب صدیق اکبر کا کہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ تعلق پیارے آقا سے صدیق اکبر کا ہے، سب سے زیادہ غم ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم پیغمبر کے ساتھی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اشاروں سے سمجھتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی جس میں اندر خوشخبری دی گئی کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آپ پر جو ہے مدد آ گئی ہے، نصرت آ گئی ہے، اور دین میں لوگ جوڑ آ رہے ہیں، صحابہ سارے خوش ہو رہے تھے، صدیق اکبر رو رہے تھے، سارے حیران ہیں بڑے صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما گئے، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے، یہ تو خوشی کا مقام تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا اصول ہے، جس بندے کو جس مقصد کے لیے بھیجا جائے نا، جب اس کا مقصد پورا ہو جائے تو اس کو بلا لیا جاتا ہے۔ جب اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اب دین مکمل ہو چکے، دونوں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی، تو یہ اشارہ تھا کہ انقریب پیارے آقا جانے والے ہیں۔ وہ اشاروں اور اپنوں کو سمجھ جاتے تھے، اور انہوں نے کیسا سنبھالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، کہ آپ کی امت کو سنبھالا، آپ کے رفقا کو سنبھالا، تو وہ اس لائق تھے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جو ہے کہ اس منصب خلافت پہ فائز کیا جائے۔ اس کی آیت مبارک 156 جو ہے نا 153، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ 153 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، اس کو آیت کتب کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اس آیت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لے، اس پہ زندگی بھر نہ کبھی جادو ہوگا، نہ جنات کا اثر ہوگا، نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے گا۔ یہ آیت کتب ہے، یعنی یہ آسمانی کتابوں میں یہ کتاب ہے، یہ ہر کتاب ہے، تورات میں بھی، زبور انجیل میں بھی، اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے بتائی ہے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جب صحابہ کرام جو ہے کہ وہ زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد حکم ہوا تھا کہ آپ نے ابھی پسپانیوں نے اپنے آگے جا کے ان کا عہد میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے ان کا پیچھا کرنا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ افسوس ہے، ہم تو ایک ہی حملہ کر کے ان کو شہید کر کے آ جاتے تھے، یہ تو ہم نے غلطی کی ہے کہ پہلے فتح ہو رہی تھی، شکست میں بدل گئی، کیونکہ درے سے صحابہ نیچے آ گئے، خالد ولید نے وہاں سے حملہ کر لیا۔ آگے جا کے میں نے سوچا کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، بڑا سنہری موقع تھا کہ ہم جا کے شہید کر کے آ جاتے۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے تو صحابہ کو یہ عادت ہوا کہ آپ چلیں، اسی حالت میں چلیں، جس کا بازو کٹا ہے کٹے بازو کے ساتھ چلیں، جس کی ٹانگ زخمی ہے زخمی ٹانگ کے ساتھ چلیں، جس کا جسم لوہانا وہ ایسے ہی جائے گا، ان کا پیچھے کرے گا۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینہ اتارا، اور ایسے بالکل ہلکی سی اونگ آئی، اور ایسے فریش ہو گئے جو ہے ان کے اوپر زخم تھا ہی نہیں، اور کافر وہیں دیکھ کے وہاں سے بات کھڑے ہوئے۔ آگے چل کے اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بڑی پیاری ہے، قرآن کی ہر آیت بہت زبردست ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور یہ آپ کو اور میرا زندگی کا تجربہ ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تنخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لنفضوا من حولک، یہ سارے صحابہ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کریں، واستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، وشاورهم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ بتایا اور ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ محبت کریں، ہم دفتر میں ہمارے کولیگ ہم سے پیار کریں، تو ہم اپنے رویے میں نرمی رہیں، ہم اپنے اندر حکمت پیدا کریں۔ جو بندہ بھی سخت مزاج ہوتا ہے، پورا مزاج ہوتا ہے، اسے اپنی اولاد بھی پسند نہیں کرتی۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرم مزاجی سے محروم رہا وہ ساری خیروں سے محروم رہا۔